السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جنرل ریاضی 9 کلاس کے اسباق میں سے ایکسرسائز 1.5 کے سوالات کریں گے۔ یہ تناسب یعنی پروپورشن کے بارے میں ہے کہ تناسب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تناسب اور اس سے متعلق کچھ چیزیں ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو تناسب ہے دو نسبتوں کے درمیان برابری کے تعلق کو، جیسے دو نسبتیں لکھتے ہیں ہم، اے نسبت بی اور سی نسبت ڈی، ان کے درمیان برابری کے تعلق کو پروپورشن یا تناسب کہتے ہیں، اور اس کو ظاہر کرتے ہیں برابر کی علامت سے یا ان 4 نقطوں سے۔ یہ 2 نقطے ایک نسبت کے لیے، 2 نقطے دوسری، اس کو کہتے ہیں سائن آف پروپورشن یعنی تناسب کی علامت۔ تو اب یہ تناسب میں 1 2 3 4 2 نسبتیں ہیں یعنی 4 مقداریں ہیں، ان کے درمیان برابری کا تعلق ہے۔ یہ ایسا تعلق ہے کہ اس میں یہ اے اور ڈی ان دونوں کا حاصل ضرب برابر ہوتا ہے درمیان والے 2 ارکان کے حاصل ضرب کے۔ اس کو اردو میں لکھتے ہیں طرفین کا حاصل ضرب برابر ہے طرفین کا حاصل ضرب برابر ہے وسطین کا حاصل ضرب۔ تو یہ ہے جی تناسب کا مختصر تعارف۔ انگلش میں کہیں گے پروڈکٹ آف ایکسٹریمز، طرفین کو کہیں گے ایکسٹریمز اور وسطین کو کہیں گے مینز۔ پروڈکٹ آف ایکسٹریمز از اکول ٹو پروڈکٹ آف مینز اور طرفین کو کہتے ہیں ایکسٹریمز۔ پروڈکٹ حاصل ضرب۔ تو اس کے بعد طرفین وسطین، اس کے بعد ایک تناسب ہے تناسب راست، اور دوسرا ہے تناسب معکوس۔ ان کا بھی مختصر تعارف پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اسی ایکسرسائز میں ان کے سوالات آئیں گے۔ تو 2 نسبتوں کے درمیان برابری کا ایسا تعلق، نسبتیں یہ 2 ہیں کہ نسبت کی ایک مقدار کے بڑھنے سے دوسری نسبت کی بھی وہی مقدار اسی تناسب سے بڑھے۔ 2 نسبتوں کے درمیان ایسا تعلق، اس کی ڈیفینیشن یہاں پر موجود ہے۔ 2 نسبتوں کے درمیان ایسا تعلق جس میں ایک مقدار میں اضافہ دوسری مقدار میں اسی تناسب سے اضافے کا باعث بنے، یا ایک مقدار میں کمی اسی تناسب سے دوسری مقدار میں کمی کا باعث بنے، راست تناسب کہلاتی ہے۔ تناسب ڈائریکٹ پروپورشن یا راست تناسب، اور تناسب معکوس اس کے الٹ ہے کہ ایک مقدار میں اضافہ اسی حساب سے دوسری مقدار میں کمی کا باعث بنے، یا ایک مقدار میں کمی اسی حساب سے اسی ریشو سے دوسری مقدار میں اضافے کا باعث بنے۔ اس کو کہیں گے تناسب معکوس یا انڈائریکٹ پروپورشن۔ اب ہم سوالات کرتے ہیں تناسب کے بارے میں۔ ایکسرسائز ہے 1.5 اور کوشچن نمبر ہے 1۔ ایکسرسائز 1.5 کوشچن 1 پڑھیں گے۔ اس میں ایسی ایک مثال بھی ہے، موجود ہے بک میں، سیم یہ ایسی مثال ہے۔ تو ہم سوال کریں گے، مثال کو آپ کتاب میں سے دیکھ لیں۔ 20 نسبت 50 تناسب 8 نسبت x۔ 20 نسبت 50 تناسب 8 نسبت x۔ اچھا، ہم جانتے ہیں طرفین کا حاصل ضرب برابر ہے، طرفین کا حاصل ضرب برابر ہے وسطین کا طرفین ہے 20 ضرب x برابر ہے 50 ضرب 8۔ اب ہم نے x معلوم کرنا ہے، x کے ساتھ 20 ہے، اس کو بھی دوسری سائڈ پہ لے جائیں، وہاں جا کے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے ایک نمبر، دوسری مساوات کی دوسری سائڈ پہ جائیں گے
وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. اب اس کو سمپلیفائی کریں گے, جواب آئے گا. دیکھیں یہ 4 کے پہاڑے میں آ رہا ہے 4 2 8, 4 5 20. اب یہ 5 ہے اور یہ ہے 50. 5 एकम 50, 5 एकम 5, 5 10 50. 10 کو 2 سے ضرب دیں گے. دوسری رقم x کی ویلیو آ رہی ہے 20. اب اس کو چیک بھی کر لیں. 20 کو 20 سے ضرب دیں, 50 کو 8 سے ضرب دیں, دونوں برابر آئیں گی قیمتیں. یہ چیک ہو جائے گا. 20 کو 20 سے ضرب دیں 400, 50 کو 8 سے ضرب دیں وہ بھی 400 آئے گا. اس کا مطلب ہمارا جواب درست ہے. تو اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے اسی پروپورشن کا, وہ ہے ڈائریکٹ پروپورشن کے بارے میں ہے کچھ سوال, وہ ہم دیکھتے ہیں. پروپورشن, ڈائریکٹ پروپورشن یعنی تناسب راست کے بارے میں. پہلے 2 سوال ہیں. پہلا سوال کر لیا ہم نے, اب ہم کریں گے سوال نمبر 2. اچھا, اگر کپڑے کے 15 جوڑوں کی قیمت 6,750 روپے ہو تو 4,050 روپے میں کتنے جوڑے خریدے جا سکتے ہیں؟ تو کپڑوں کے جوڑے ہیں. پہلی صورت یعنی ہمارے پاس ہے جی 6,700 میں کپڑے کے جوڑوں کی تعداد آ رہی ہے 15. تو ہمارے پاس کیا کیا چیز گیون ہے؟ 3 چیزیں گیون ہیں تناسب کی. چوتھی چیز معلوم کرنی ہے. پہلے ہم لکھیں گے 15 جوڑوں کی کل تعداد جو 6,700 میں خریدے جا سکتے ہیں 15, اور ان کی قیمت یعنی 15 جوڑوں کی قیمت برابر ہے 6,750. اب دوسری صورت میں کل رقم کتنی ہے؟ کل رقم دوسری صورت میں برابر 4,050 روپے. ہم فرض کریں گے جوڑوں کی تعداد دوسری صورت میں. فرض کیا کپڑے کے جوڑوں کی تعداد دوسری صورت میں برابر ہے x. اب ہم اس سے تناسب بنائیں گے اور پھر اس کو حل کریں گے. تو ہمارے پاس گیون ہے, گیون کیا ہے؟ 15 جوڑے اور 6,750 روپے قیمت. دوسری صورت میں 4,050 روپے ہیں, اس کو ہم کرتے ہیں x. تو یہ تناسب راست ہے. 15 جوڑے آ رہے ہیں اتنی رقم میں, رقم کم ہوگی, جوڑوں کی تعداد بھی کم ہو جائے گی. اس کو ہم اس طرح ظاہر کریں گے, یعنی جس طرف سے سٹارٹ کریں گے اوپر تیر کا نشان ہے تو اس سے مساوات بنے گی x بٹا 15, یا دوسری صورت میں x نسبت 15. تناسب کی علامت یا برابر کے 4,050 نسبت 6,750. ایک طریقہ یہ ہے لکھنے کا مساوات. اس سے ہم طرفین کا حاصل ضرب برابر ہے وسطین کا حاصل ضرب, یعنی x ضرب 6,750 برابر ہے 15 ضرب 4,050. تو اب ہم x معلوم کرنا چاہتے ہیں, تو x کے ساتھ جو چیز ہے اس کو مساوات کی دوسری سائڈ پہ لے جائیں گے. 15 ضرب 4,050 بٹا 6,750. اس کو اب ہم حل کرتے ہیں, اوپر مختصر کرتے ہیں. 15 کے پہاڑے میں یہ کٹے گا, پہلے اس کو 0 کو 0 سے کاٹ دیتے ہیں, یعنی 10 پہ ڈیوائڈ ہو گیا. اب 15 एकम 15, 15 4 60, باقی 15 5 75. تو 4,050 بٹا 45. اب 4,050 کو 45 پہ تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا 9. تو 9 جوڑے خریدے جا سکتے ہیں. 4,000 اوپر آئے 405, 0 کٹ کیا تھا پہلے ہی. اس کو 9 پہ تقسیم کریں گے تو جوڑوں کی تعداد ٹوٹل جوڑے جو خریدے جا سکتے ہیں وہ ہوں گے 9. تو اس کے بعد ہمارا تیسرا سوال ہے, وہ بھی راست تناسب یعنی ڈائریکٹ پروپورشن کا ہے, اس کو بھی ہم کریں گے.
سوال نمبر 3. تو سوال ہے اگر ایک موٹر سائیکل 2 لیٹر میں 90 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے تو 225 کلومیٹر طے کرنے کے لیے کتنا پیٹرول درکار ہوگا؟ تو پیٹرول کی مقدار ہے سب سے پہلے وہ ہے جی 2 لیٹر. اس کے بعد ہے جی فاصلہ 2 لیٹر میں 90. پھر دوبارہ پیٹرول کی مقدار ہے دوسری صورت میں پیٹرول کی مقدار مزید پیٹرول کی مقدار دوسری صورت کی جگہ یہ لفظ لکھ دیتے ہیں وہ ہے جی 200. اچھا وہ ہم نے معلوم کرنی ہے مزید پیٹرول کی مقدار اور فاصلہ دوسری صورت میں ہے فاصلہ دوسری صورت میں وہ ہے جی 225 کلومیٹر اور یہاں ہے 90 کلومیٹر. اب اس کو ہم بناتے ہیں. گیون 2 چیزیں ہیں پیٹرول اور فاصلہ. یہاں لکھیں گے پیٹرول کی مقدار اور فاصلہ. دوسری صورت میں پیٹرول کی مقدار معلوم کرنی ہے اس کو ہم ایکس سے سپوز کریں گے اور فاصلہ ہے 225 کلومیٹر. یہ بھی راست تناسب ہے. پیٹرول 2 لیٹر سے 90 کلومیٹر 225 فاصلہ بڑھ گیا پیٹرول کی مقدار بھی بڑھانا پڑے گی یعنی بڑھ جائے گی. یہاں سے ہم ایکس نسبت 2 تناسب 225 نسبت 90 ایکس سے شروع کیا ہے تو دوسری رقم پھر 225 دوسری رقم 90. جس طرف تیر کا نشان ہے وہ رقم بعد میں اور پہلی رقم پہلے آئے گی. یہاں سے ہم ایکس ضرب 90 طرفین ہے ایکس اور 90 برابر ہے 2 ضرب 225. یہاں سے ہم ایکس معلوم کرنا چاہتے ہیں 2 ضرب 225 بٹا 90. اب یہ تقسیم ہوتا ہے یہ ایون نمبر ہے 2 یہ 225 کو 45 پہ تقسیم کریں گے 5 لیٹر یعنی 5 لیٹر پیٹرول چاہیے اس موٹر سائیکل کو 225 کلومیٹر تک چلانے کے لیے. تو اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 اور 5 ہیں وہ ہیں انڈائریکٹ پروپورشن کے. وہ ہم اس سبق کے آخر میں کریں گے. تو ہمارے پاس ایک اور سوال ہے سوال نمبر 6. وہ راست تناسب ہے اور ساتھ ہی کمپاؤنڈ پروپورشن ہے. تناسب مرکب تناسب ہے یعنی تناسب کی تعریف تھی جو ہم نے ابھی پڑھی کہ 2 مقداروں کے درمیان برابری کے تعلق کو تناسب کہتے ہیں. اب یہاں معکوس مرکب تناسب کیا ہے؟ 2 سے زیادہ نسبتوں کے درمیان برابری کے تعلق کو تناسب معکوس کہتے ہیں. سوال نمبر 6 کریں گے. ایک مینیجر 25 آدمیوں کی مدد سے 4 گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر 100 بائسیکل بنانے کا منصوبہ بناتے ہیں. اگر 25 آدمی 4 گھنٹے روزانہ اگر 3 گھنٹے روزانہ کام کیا جائے تو 40 آدمی کتنے بائسیکل بنائیں گے؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلی صورت ویسے وہی 3 چیزیں جو گیون ہیں وہ لکھیں گے. آدمیوں کی تعداد وقت گھنٹوں میں اور تیار کردہ سائیکلوں کی تعداد. اسی طرح اس کو ہم ڈائریکٹ لکھتے ہیں یہاں لکھتے ہیں سائیکلوں کی تعداد. اس کے بعد ہے آدمیوں کی تعداد. اس کے بعد ہے وقت گھنٹوں میں آدمیوں کی تعداد اور وقت گھنٹوں میں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس 100 سائیکل بناتے ہیں. آدمی ہے 25 وقت ہے 4 گھنٹے روزانہ. دوسری صورت میں ہم نے آدمی بائسیکل کی تعداد معلوم کرنی ہے. آدمی کی تعداد بڑھ گئی ہے اور وقت 3 گھنٹے ہو گئے. تو یہ ہے اب ہم فرض کرتے ہیں سائیکلوں کی تعداد جو بنیں گی 40 آدمیوں کے ذریعے وہ ہے ایکس.
اب سائیکلوں کی تعداد اور آدمیوں کی تعداد کے درمیان راست تناسب ہے، آدمی بڑھیں گے تو سائیکل بھی بڑھ جائیں گے. اسی طرح سائیکلوں کی تعداد اور ٹائم کے درمیان بھی راست تناسب ہے. جب سائیکلوں کی تعداد بڑھے گی تو ٹائم بھی بڑھانا پڑے گا، لیکن اس میں آدمیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، وہ 25 سے 40 ہو گئی ہے. وقت ہے 4 سے 3 گھنٹے ہو گیا. اب اس کو آپ رف ورک میں 40 کو 3 سے ضرب دیں 120، 25 کو 4 سے ضرب دیں 100. تو اس صورت میں 100 گھنٹے کام ہوا ہے، 25 آدمی نے 4 گھنٹے کیا تو 100 سائیکل بنے. اب اس صورت میں 120 ہو گیا تو جواب بھی 120 آئے گا. آپ اس کو حل کرتے ہیں، تناسب راست ہے، تناسب راست تناسب. اب ہم اس کی مساوات بنائیں گے. دیکھیں x، اب اس کو بٹا کی شکل میں x بٹا 100 برابر ہے 40 بٹا 25 ضرب 3 بٹا 4. اب ہم نے x معلوم کرنا ہے تو اس کو دیں 40 کو 3 سے ضرب دیں 120، 25 کو 4 سے ضرب دیں 100، اور یہ 100، یہ تو پہلے ہم نے نیومریٹر کو نیومریٹر سے ضرب دیا، ڈینومینیٹر کو ڈینومینیٹر. یہ 100 نیچے تقسیم میں وہاں جا کے ضرب ہوگا. 100 یہ 100 سے کٹ گیا، جواب آیا 120 سائیکل. تو مینیجر 40 آدمیوں کی مدد سے 120 سائیکل بنائے گا. تو یہ ہمارا راست تناسب کا ایک اور سوال ہم نے کیا ہے. تو اگلی مشق میں بقیہ سوالات کریں گے. اگلے لیسن میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.